بسم اللہ السلام علیکم جی بھائی دوستو، غلام رسول تمام اسکول گارڈ پنجاب یونین کی طرف سے اپنے ساتھیوں کے مرا تمام میڈیا پرسن کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہماری آواز ہمارے اعلیٰ حکام تک پہنچانے میں ہماری مدد کی، تو ہم ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارا آنے کا مقصد، ہمارا پریس ریلیز کا مقصد، ہمارے ساتھ جو ہے نا ناانصافی یہ ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اچانک سے 10 سال سروس پوری کرنے کے بعد نکال دیا گیا ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے محکمے کے سامنے کہ آپ ہمارے ساتھ انصاف کریں۔ ہمارے نکالنے کی وجوہات اچانک سے جو ہے نا 10 سال کی سروس پوری ہونے پر ایک لیٹر نکال دیا جاتا ہے کہ آپ کی سیٹیں ابلش کر دی گئی ہیں، ختم کر دی گئی ہیں، جس کے اوپر تمہاری جو ہے نا ہمارے 4120 اسکول گارڈ جو کہ پرماننٹ سیٹوں پر بھرتی ہوئے تھے، ان کو اچانک سے جو ہے نا محکمے سے برخاست کر دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ہمارے ساتھ ناانصافی ہے۔ تو ہم اپنے بالا حکامہ سے اسپیشلی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ اس کے بعد اپنا رانا سکندر صاحب اور ایجوکیشن سیکرٹری صاحب سے اسپیشلی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو آرڈر نکلا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ تو ہمارا جو مقصد تھا بھرتی ہونے کا، ہمارا جو مقصد تھا بھرتی ہونے کا، ہمیں کس لیے بھرتی کیا گیا؟ سانیہ 2016 اے پی ایس کا حملہ جب ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے بعد ہماری اچانک سے ضرورت محسوس ہوگی محکموں کو کہ ریٹائر فوجیوں کو بھرتی کیا جائے، جس کے لیے ہمیں جو ہے نا انہوں نے چنا، اور اس وقت الحمدللہ ہماری عمریں سب کی انڈر 14 15 45 تک تھی۔ تو ہم اس وقت جو ہے نا کسی بھی محکمے میں اپنی محکمے جاب حاصل کر سکتے تھے، بلکہ ہمارے بہت سے ساتھی دوسرے محکموں میں جاب کر رہے تھے، اور ہم نے اس محکمے کو بڑا باعزت اور مہذب سمجھا اور ہم اس میں آ گئے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے نا ابھی جو سب سے پہلے زیادتی وہ یہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمارا جیسے عام ملازم ایک بھرتی ہوتا ہے، ایسے ہم بھرتی ہو گئے کنٹریکٹ پر۔ جب ہمیں کنٹریکٹ ملازمین کے طور پر بھرتی کر لیا جاتا ہے، ہمارے لیے اشتہار نکالا جاتا ہے جیسے عام ملازمین کے لیے اشتہار نکالا جاتا ہے، اور اس کے اوپر کچھ بھی ایسا ذکر نہیں ہوتا کہ ان کو ہم نے 10 سال کے لیے کیا یا 5 سال کے لیے کیا ہے۔ وہ ایک ٹرم اینڈ کنڈیشنیں ہوتی ہیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ لکھا ہوتا ہے تمام ملازمین کے بارے میں، اور جب ہم بھرتی ہو جاتے ہیں، بھرتی ہونے کے ٹھیک 3 سال کے بعد ایکٹ آ جاتا ہے، ایکٹ 2018، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اسکیل 1 سے لے کر اسکیل 15 تک جس ملازم کی سروس 3 سال ہو گئی وہ ریگولر کا حق رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سے اسکول گارڈ اس میں اس بنیاد پر ریگولر ہو گئے، اس ایکٹ کی بنیاد پر۔ اور ہمیں ریگولر کس نے کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ہمیں ریگولر کر دیتی ہے جب ہمارے ریگولرائزیشن پیریڈ کو اپراکسیمیٹلی 4 سے 5 سال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا سیکرٹری صاحب محکمہ ہمیں جو ہے نا محکمہ ایجوکیشن ہمارے خلاف ایک گائیڈ لائن نکالتا ہے فروری 2023 میں۔ اس میں محکمہ یہ ہمارے لیے حکم نکالتا ہے کہ آئے ریگولر کا حق نہیں رکھتے، اور اس کی بنیاد پر ہمیں جو ہے نا ہماری ریگولرائزیشن کو ودڈرا کر لیا جاتا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہے نا وہ واپس اپنے کنٹریکٹ پر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد محکمہ پھر دوسری زیادتی یہ کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ کنٹریکٹ جو کہ ہم کنٹریکٹ سروس کر رہے تھے جس طرح کہ عام ملازم سروس کر رہا ہوتا ہے، پھر دسمبر میں اچانک سے محکمہ نے ہمیں جو ہے نا وہ ٹرمینیشن کر دیتا ہے۔ ٹرمینیشن ہونے کے بعد دوبارہ ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے، اور اس کے بعد ہماری اپیل سنی جاتی ہے، پھر دوبارہ سے ہمیں ایکسٹینشن کا آرڈر دے دیا جاتا ہے 6 مہینوں کے لیے۔ تو ابھی جو ہے نا ادھر تک ہمیں جو ہے نا ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اسپیشلی مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ، اور اس کے بعد رانا سکندر صاحب وزیر تعلیم، اور اس کے بعد سیکرٹری ایجوکیشن، کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا جو ہے نا جو 30 جون کا لیٹر ہمارے لیے نکالا گیا ہے جو ہمارے خلاف، جدھر سے ہمارا کنٹریکٹ سٹاپ کر دیا گیا ہے، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے پرزور اپیل اور آپ سے ہمدردانہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ ہمارا کنٹریکٹ 30 جون سے بحال کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہمیں آگے سروس کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور یہ جو ہمارے خلاف لیٹر نکالا گیا ہے 14 جولائی 2026 کو، جس میں ہماری سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟
بہت سارے ساتھی ہمارے اس وقت اتنے پریشان ہیں، ذہنی اذیت کا شکار ہیں، بہت زیادہ دوستوں کے بیچ میں جو ہے نا ہمارے بیسیکلی غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور سب کی اتنی پریشانی ہے، ان کے کسی کے بچے پڑھ رہے ہیں، کسی کی کیا وہ اپنی اس نے آس امیدیں لگائی ہوئی تھی، اچانک سے یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو جاتی ہے۔ تو ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہمارے خلاف یہ لیٹر نکالا گیا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے اور اس کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد ہمارے جو باقی جو ملازمین کے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو ہے نا امتیازی سلوک نہ کیا جائے، جس طرح عام ملازمین کو ایجوکیشن سیکرٹری صاحب ہمارے عام ملازمین کے لیے لیٹر نکالتے ہیں 2024 میں کہ جو ہے نا کلاس 4 ملازمین کو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی ان کا کنٹریکٹ ایکسٹینڈ کرے، جو کہ ہمارے جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ ناانصافی ہوتی ہے، ہمیں جو ہے نا وہ سیکرٹری صاحب کیبنٹ کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، کیبنٹ کو بولتے ہیں کہ بھئی ان کے بارے میں کیا کرنا ہے، ادھر سے ہمارے بارے میں لیٹر نکال دیتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا آپ کا کنٹریکٹ نہیں بنتا، آپ کو 10 سال کے لیے بھرتی کیا گیا تھا، حالانکہ ایسا کسی چیز میں کسی جگہ پہ کسی پالیسی میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہمیں 10 سال کے لیے بھرتی کیا گیا ہے۔ تو 10 سال کے لیے تو بھرتی کیا گیا تو پھر ہمیں جو ہے نا ریگولر کس طرح کر دیا گیا؟ اگر میں نے سیکرٹری صاحب نے سب سے بڑی زیادتی اس وقت کی جب ہمیں ریگولر سیٹوں سے ریگولر ہونے کے بعد واپس کر دیا گیا، جو کہ ایسا کبھی کسی قانون میں نہیں لکھا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی کہ ہمیں جو ہے نا اچانک سے جو ہے نا ہماری جو ہے نا سیٹیں ختم کر دی گئی۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جس طرح ایک عام ملازمین کو کنٹریکٹ سروس دی جاتی ہے، ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمیں بھی آگے کنٹریکٹ جاری رکھنے کا موقع دیا جائے اور حکم دیا جائے۔ جس طرح 2024 میں لیٹر نکلا ہے کنٹریکٹ ملازمین کے لیے، ان کو ایجوکیشن اتھارٹی ایکسٹینشن دے دیتی ہے اور ہمیں نہیں دیتی، اسی طرح ایس ایس سیز اے یوز ان کو بھی کنٹریکٹ ملازمین سمجھ کر ان کی ایکسٹینشن کر دی جاتی ہے، ان کے لیے کوئی 10 سال کا وہ نہیں ایشو ہوتا، حالانکہ جو ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے، جو ہمارا ابتدائی لیٹر ہے وہ سب کا ایک ہی لیٹر ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا ہم گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں کہ اس لیٹر کے اوپر نظر ثانی کی جائے، اور ہمیں یہ کسی بھی جگہ پر بھرتی ہوتے وقت نہیں بتایا گیا کہ آپ کو 10 سال کے لیے بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح ہمیں اس وقت بتا دیتے تو ہم شاید کسی اور محکمے میں رہ جاتے یا نہ آتے ادھر۔ ہمارے میں سے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ پولیس سے، وابڈا سے اور دوسرے تیسرے محکموں سے نوکریاں چھوڑ کر اس محکمے میں آئے تھے، اور ابھی ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا ناانصافی نہ کی جائے، جس طرح باقی ملازموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے۔ ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم فوجی ہیں، اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کی گئی ہے، اور کسی قانون میں ایسا ہے نہیں ہے کہ بندے کو اچانک سے ریگولر سروس کرتے کرتے۔ ہمارے میں سے ابھی بھی 50% ایسے دوست ہیں جن کی آخری سیلری سلپ آج بھی ریگولر کی ہے، مطلب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کی طرف سے ہمیں ریگولائزیشن میں بھی کوئی اعتراض نہ ہے، لیکن محکمہ ہمیں جو ہے نا ریگولر کیا ہمیں اس نے سروس سے ہی نکال دیا ہے۔ تو اس لیے ہم محکمہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا دوبارہ ہمیں اپنی سروس پر بحال کیا جائے اور ہمارا کنٹریکٹ 30 جون سے جاری کیا جائے۔ یہ جو 10 سال کا ہمیں تو تب پتہ چلا ہے جب ہمیں 14 جولائی 2026 کو لیٹر نکلتا ہے کہ آپ کو 10 سال کے لیے بھرتی کیا گیا ہے، جبکہ ایسا آن گراؤنڈ ایسا ہے نہیں ہے۔ ہمارے بندے تو 2015 اگست کے بھرتی ہے، ان کی سروس تو 12 سال ہو گئی ہے۔ اس لیے محکمہ کو اپنی جو ہے نا اس لیٹر کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے دوست اور سب دوست اس وقت بہت پریشان ہیں، سب کے اوپر پریشانی کا بہت عالم ہے۔ اس لیے ہم آپ سے پرزور مطالبہ اور امید کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا پریشانی کا ازالہ کیا جائے اور ہمیں جو ہے نا دوبارہ اپنی سروس پر بحال کیا جائے۔ شکریہ۔ آپ یہ بتائیے کتنے جو ہے لوگ جو ہے گارڈز ہیں جو ایکسیپٹ ہوں گے اگر دوبارہ راستہ آپ لوگوں کو نوکریوں سے برطرف کر دیا جاتا ہے؟ 4120 گارڈ جو ہے نا 4120 خاندان اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے نا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو دوبارہ بحال کیا جائے۔ 4120 جو ہے نا اسکول گارڈ اس چیز سے متاثر ہوئے ہیں، ٹوٹل 4120 ٹوٹل۔ جی اسکولوں میں یہ ڈیوٹی کر رہے تھے، اسکولوں میں۔
हमारी जगह पे नए भर्ती करने जा रही है गवर्नमेंट के, आप बूढ़े हो गए हैं, हालांकि हम बूढ़े नहीं हुए हैं। हमारी उम्रें उस वक्त जब हमें भर्ती किया गया था तो उस वक्त तो हम बूढ़े नहीं थे। जैसा कि बाकी महकमों में बाकी तमाम सीगे जो हैं उनको 60 साल के लिए सर्विस दी जाती है, और हमें जो है ना 50 साल के ऊपर जो है ना बंद कर दिया गया। हमने हाई कोर्ट, हम सर्विस ट्रिब्यूनल में भी गए हैं, हाई कोर्ट में भी गए हैं। अभी तक हमारे केस अंडर प्रोसेस हैं। अंडर प्रोसेस के दौरान ही अचानक से हमारी रेगुलर सर्विस को ही ख़त्म कर दिया जाता है। जी ना, बस ऐसे कह दिया गया कि आपकी दाढ़ी सफ़ेद होगी। तो हम जो है ना यही तो रिक्वेस्ट करने आए हैं गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करें। शुक्रिया शुक्रिया। हम तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह 17 अगस्त को एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आ रहे हैं। जी 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 बावल नगर से। हाँ जी, रिटायर नहीं कर दे, हमें नौकरी से फ़ारिग कर दिया गया। शुक्रिया जज़ाकल्लाह। हमारे ऊपर गवर्नमेंट ने ये एलिगेशन लगाया है 14 जुलाई 2014 को एक लेटर निकाल दिया जाता है जो कि हमारी सीटें जो है ना वो बारिश कर दी जाती है, अचानक से ख़त्म कर दी जाती हैं। जो जैसा कि बाकी तमाम मुलाज़मीन को कंट्रैक्ट पर जो हैं उनके कंट्रैक्ट भी एक्सटेंशन हो रहे हैं, और हमारे कंट्रैक्ट के हमारी सीटें ही ख़त्म कर दी गई है। ये नहीं, हम रेगुलर मुलाज़िम थे। पहले पेंशन मिल रही है हमें। पेंशन का जो है ना मसला रिसाल्व हो चुका है। पहले पेंशन का इन्होंने ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने, कि आप पेंशन लो या तनख्वाह लो। बाद में जो है ना वो मसला हल हो गया। वो डबल पेंशन का लेटर भी हमारे पास मौजूद है, वो इशू नहीं है। वो किसी सब महकमों में मौजूद है। सैलरी हमें दे रहे थे 40,000। देखिए वो सब महकमों में मौजूद जी, तो हमारा ये मुताल असल में अस्सलाम वालेकुम, सब महकमों में जो महकमा नहार हैं उसमें लोग मौजूद हैं रेगुलर हमारे साथ के। जिस तरह जोया साहब ने बोला कि महकमा नहार में रेगुलर ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे साथ ही भर्ती हुए हैं। जिस तरह भाई ने बोला कि हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो पुलिस छोड़ के इधर प्रोटेक्शन के लिए आ गए, स्कूलों की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस छोड़ी, वार्डा की जॉब छोड़ी, रेगुलर 9 स्केल की जॉब थी वो छोड़ दी कि बच्चों के लिए। हमारी उन्होंने एज लिमिट रखी थी 49 साल। जब सिलेक्शन हुई हमारी एज लिमिट रखी थी 49 साल। जब भर्ती का जो रेगुलर का कानून है 10 साल 1 दिन सर्विस होनी ज़रूरी है। हमारे अभी इतने फौजी स्कूल गार्ड हैं जो 11 साल 3 माह कंप्लीट कर चुके हैं। 11 साल 3 माह उनकी सर्विस कंप्लीट हो गई, और ये बिल्कुल गैर इंसानी है, गैर कानूनी है। कहीं कोई जवाज़ ही नहीं बनता, किसी जगह कोई जवाज़ नहीं बनता कि एक। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हम किसी जगह पे भी कोई और वैकेंसी या और कंट्रैक्ट पे भर्ती नहीं, सेम जिस तरह दूसरे मुलाजमीन भर्ती होते हैं 5 साल का कंट्रैक्ट। हमने 5 साल कंट्रैक्ट अचीव किया बड़े अच्छे तरीके से, और हम वेल ट्रेंड फौजी हैं। और बड़ी मज़े की बात है कि हम 1990, 91, 92, 93, 94, 88 के मैट्रिक हैं, FA हैं, BA हैं, मैं MA BEd हूँ। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारी एज सब महकमों को अगर प्रोटेक्शन 60 ईयर्स की है, 60 साल एज की, तो हमें भी वो सहूलत दी जाए। हमारे साथ ये काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनकी 57 ईयर्स एज हो गई अभी, और उनके बच्चे यूनिवर्सिटी की आखिरी स्टेज पे हैं, और वो क्या करें। यकीन जाने 3 बंदे तो ये पिछले मंथ में जब से ये जॉब ख़त्म हुई है हार्ट अटैक हो गया उनको, स्कूल गार्ड्स को डेथ हो गई उनकी, 3 बंदे। और आप देखें जिस घर में 70-80 हज़ार रुपये की इनकम हो, 45,000 ये सैलरी थी, मैक्सिमम हमारी पेंशन है 22,000, 23,000, 24,000 ये पेंशन है। अभी एक मुलाजिम 24,000 रुपये जिसके 5 बच्चे खाने वाले हैं, एज वो 55 साल एज का हो गया है,
اس نے زندگی کی اچھی اچیومنٹ، اچھی جو لائف تھی، سنہری دن تھے، وہ اس نے پاک فوج کو پہلے دیے، پھر جو ایجوکیشن ہے اس کو دے دیا اپنے 10 سال 11 سال قیمتی. تو اس کے پلے کیا بچا؟ آخری 4-5 سال اس کی بچیاں، کوئی یونیورسٹی میں ہے، کوئی بچہ لاسٹ ایئر میں ہے، اور خود وہ اس ایج میں آ گیا، کسی کی 55 کسی کی 56 ایئرز ایج ہے. تو گورنمنٹ نے کان سے پکڑ کے نکال دیا. بینک والے بھی نہیں رکھ رہے. بینک والے کہہ رہے ہیں بھائی آپ اوور ایج ہو گئے ہیں، آپ اگر 45 میں آ جاتے تو ٹھیک تھا. کسی بینک میں نہیں، کسی فیکٹری میں ان کی ویکنسی نہیں مل رہی. ہمارے کچھ دوست ہیں جس دن بیچاروں کے گھر کا گزارا نہیں تو فیکٹریوں میں گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی ہمیں کم از کم 50 سال عمر ہو، زیادہ سے زیادہ اگر 50 ہے تو ٹھیک ہے، آپ اگر ابو ہیں تو معذرت. ابھی ہماری دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے 10 سال حکومت پنجاب نے لی ہے. اس وقت بھاگ کے گورنمنٹ ہمارے انٹرویو کر رہی تھی، مختلف ایریگیشن میں، وائلڈ لائف میں، وابڈا میں، مختلف جگہ پہ ہماری ویکنسیاں موجود تھیں. تو ہم نے یہ چنا اور اپنی زندگی کی اچھے دن گزارے اور اچھی ڈیوٹیاں کی ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ ڈیوٹی. تو ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہے، ہم سب جو میڈیا کے نمائندہ گان ہیں، برادران ہیں، ان کے توسط سے، ان کی وساطت سے ہم اعلیٰ حکام تک، جناب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ، جناب وزیر تعلیم صاحب اور جناب سیکرٹری ایجوکیشن، ان سے انتہائی اپیل کرتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندانوں پہ رحم کریں، ہمارے بچوں پہ رحم کریں، اور یہ اپنا جو ظالمانہ، انتہائی ظالمانہ جو فیصلہ ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، اس پہ نظر ثانی کی جائے. تھوڑی دیر کے لیے سیکرٹری ایجوکیشن یا وزیر تعلیم یہ سوچ لے کہ جس بندے کی 2 بچیاں جوان یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں اور اس کی 24,000 روپیہ انکم اور اس کی ایج 56 سال ہو، اور بچی نے فیس بھی دینی ہے اور کرایہ بھی دینا ہے، رکشے کا، وین کا کرایہ بھی دینا ہے، وہ کس طرح پورا کرے گا؟ ایج کی لمٹ اس کی کہیں اس کو اور جاب بھی نہیں مل رہی. زندگی، اچھی زندگی اس نے پاک فوج اور محکمہ پنجاب کو دے دی ہے، ایجوکیشن کو. اس لیے سب بھائیوں کے آگے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ عبادت سمجھ کے ہماری یہ آواز اوپر تک اٹھائیں. 2014 میں جب APS کا نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہمیں بھرتی کیا گیا، 2015 کی پالیسی ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہے، 2018 امینڈمنٹ 2019 یہ جو پالیسی بنائی ہے اس کے مطابق ہمیں جو سکول کے سربراہان تھے انہوں نے ہمیں ریگولر کر دیا. جب انہوں نے ہمیں ریگولر کر دیا تو 3 سال بعد گورنمنٹ کو ہوش آیا کہ نہیں، یہ تو ریٹائرڈ فوجی ہیں، یہ لاگو، یہ حق نہیں رکھتے. بھائی کیوں حق نہیں رکھتے؟ کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو ٹیچر ہیں، کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو PTI ہیں، کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو وابڈا میں ہیں، کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو محکمہ ایریگیشن میں ہیں، کتنے ریٹائرڈ فوجی ہیں جو وائلڈ لائف میں ہیں. سارے گورنمنٹ جاب ریگولر پنجاب حکومت میں جاب کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ کوئی شک ہمیں بتا دی جائے. جب ہمیں بھرتی کیا گیا ہے کہ کہا ہے کہ آپ 40 کے ہیں، جب آپ 50 سے کام سے پکڑ کے آپ لوگوں کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا. یہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہے، آئینی بھی، قانونی بھی، انسانی بھی. لہذا آپ لوگوں کو، ہم آپ لوگوں کے آگے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو ریکویسٹ ہے یہ بالا مقام تک پہنچائی جائے، اور ہم اس سٹیج پہ، اس فارم پہ اپنے آرمی چیف صاحب سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جوانی کی زندگی جو ہے ان کے نیچے، ان کی جو صفحے ہیں ان میں ہم وہ گزار کے آئے ہیں. اس وقت ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کس جگہ پہ کہاں ہم نوکری کریں؟ ہمارے بچے خود جوانی کی منزلوں میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی یہ آپ نے کیا کیا ہے اپنے ساتھ اور ہمارے ساتھ. مہربانی، بہت شکریہ. جی ہم ریٹائرڈ ہو گئے. جب ہم سارے جو دوست بیٹھے ہیں ریٹائرڈ فوجی ہیں، اور اس وقت ہمارے اوپر ویسے بھی جو پنجاب سروس کا ایکٹ ہے وہ بھی اپلائی ہوتا تھا عام ملازم کی طرح 40 سال ایج. جی ابھی ہماری پینشن 24 ہے، ہماری جو تنخواہ 43,000 43,000 روپے.
बारपुर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी ने अपनी पॉलिसी के मेरिट के मुताबिक भर्ती किया। किसी एमपीए किसी एमएनए ने कोई वैकेंसी नहीं हमारी। हमारे भर्ती होने से पहले जो चौकीदार नैब कासद वो वैकेंसियाँ रेगुलर वैकेंसियाँ वीकेंड पोस्ट खाली करा के हमें उनके ऊपर भर्ती किया गया है। बिल्कुल नहीं कहा गया है। अब उन्होंने लेटर निकाला है जी, हमारे पास है जी, वो हम आपको कॉन्फ्रेंस के बाद आपको मुहैया कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम सदर साहब, मैडम साहबा और दीगर मेरी मिलत के बहादुर शेर दिल जवानों, ग्रैंड फादर ऑफ राजा पटवार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब मोहतरम 4200 स्कूल गार्ड मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ कि ये 42,000 खानदानों का मुतालबा है कि जो इन्होंने एक लेटर निकाल दिया है 14 जुलाई को कि अबालिश कर दो। मैं जनाब मोहतरम मिसाल देना चाहूँगा कि इन्नी जल्दी तो जरा मतलब मियाँ बीवी का जरा ना खुला वो भी नहीं जज साहब करते कि जिन्नी जल्दी इन्हें साढ़े फटे चौके तो परा कर देते हैं। जनाब मोहतरम इन्नी साढ़े नाल वो हिसाब किया वे कि उधर डेक आती है ना सियालकोट वाली साइड से कि मकूला बनया एक खान बनया में कि डुब मरियाँ टेके ना सौहरे से ना पेके। साढ़े नाल जनाब मोहतरम इन्ना वो हिसाब किया। उस तो बाद भाई होरी भी कह रहे हैं कि मसलन सानू इन्ना ये एलीगेशन आया कि वडेरे हो गए। अलहमदुलिल्लाह मैं तुहाडे सामने मौजूद हाँ इस टाइम कि अज तो ना थोड़ा अर्सा पहला मैं 50 kg का तोड़ा जड़ा ना दंदां दे नाल चुकिया रहा। अल्लाह के फजलो करम नाल मैं जिन्ना बदन अपने हाथों ना चुक लेना ना इन्ना ही अपने दंदां ना चुक लेना। हुण भी सही गल इत्थे लै वो 50 kg का तोड़ा चीनी वाला लै वो खाद वाला लै वो सीमेंट वाला लै वो मैं हुण भी इत्थे दंदां ना चुक के तुहानूं वहावांगा अल्लाह के फजलो करम नाल। तो उस तो बाद जनाब मोहतरम इन्हां दे कोल होर कोई हरबा नहीं इस्तेमाल आया। इन्हां आख्या जनाब इन्हां दे उत्ते कोई ना कोई एलीगेशन ला के तो इन्हां नूं फारग करो। तो मैं सही गल रिक्वेस्ट नहीं करांगा, अज असीं वार्निंग देवांगे पॉलिसी मेकरां नूं कि जिहड़े पॉलिसी मेकर ने जिहड़े पॉलिसियां बनाते हैं पे फर्ज किया अगर एक मजदूर की पॉलिसी बना रहा कोई बंदा तो उन्होंने कम अज कम मजदूरी का क्वालीफाइड होना चाहिए। वो मैं मिसाल ये दाँगा कि जिस तरह एक कोई ड्राइवर है बंदा तो वह जो जनाब मोहतरम आवाज़ आ रही है अच्छा वो जो ड्राइवर है बंदा उन्होंने जो ड्राइवर गड्डी को देंगे ने तो वह की वेंदे ने कि इसका ड्राइवर लाइसेंस है या नहीं। तो मैं इन्हों अगे इन्हों ये वार्न देना वा सारिਆਂ ਨੂੰ पॉलिसी मेकरां ਨੂੰ कि कम अज कम तुसी भी क्वालीफाइड हो जो पॉलिसी बनाओ। एक बंदा वो होवे कि जिहड़ा धुप्पे बह के मजदूरी कर रहा या ड्यूटी कर रहा। वेखो गार्ड वो ने फौजी गार्ड या सिविल गार्ड कि जिहड़े आउंदे ने ते बैंक वाले बैंक नहीं खोल सकते। आने ने कि जिन्ना चिर गार्ड ना आएगा उन्ना चिर बैंक नहीं खोल सकता। तो जनाब मोहतरम पॉलिसियां बनाते हैं कित्थे बह के AC वाले कमरियां च, कभी बाहर जाके पॉलिसी बनाण जिथे एक मजदूर जड़ा ना सिर के उत्ते इट्टां रख के तो मजदूरी कर रहा, 4वीं 10वीं मंजिल के उत्ते चढ़ के ना तो मिस्त्रियों के पिछे जाके मजदूरी कर रहा। फिर इन्हों पता लगे तो मैं जनाब मुतालबा करना तुहाडी वसादत दे नाल कि इन्हों जनाब मोहतरम क्वालीफाइड होना चाहिए। जो मजदूर की पॉलिसी बनाए जोड़ा ड्राइवर की पॉलिसी बनाए उन्होंने भी क्वालीफाइड होना चाहिए। इन्हों को भी सर्टिफिकेट होने चाहिए मजदूरों के। उस तो बाद जनाब मोहतरम मैनू एक होर बड़ा गिला शिकवा है कि साढ़े बंदे बारिश के विच आए ने 200-300 बंदा काम होना या ना होना वो एक बात का मसला है। असी फर्ज किया किसी को टुर जाते हैं कोई 100-200 या 500 किलोमीटर सफ़र करके बंदा घर सुता होंदा मौजूद होंदा लेकिन बंदा मिलता नहीं। की ख्याल उस बंदे के दिल से की गुजरेगी जोड़ा 1000 किलोमीटर सफ़र करके आया या 500 किलोमीटर सफ़र करके आया वो दिल से की गुजरेगी। और दुखी होएगा कि नहीं बंदा, बिल्कुल दुखी होएगा। तो जनाब मोहतरम असा कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं कि जोड़ा ना खटखटाया होए। साढ़े कोल वीडियो मौजूद ने बंदियां दियां, सारे वादे मुआदे मौजूद ने बंदियां दी, जिथे जिथे भी अं खजल खराब होए हैं लेकिन किसी बंदे ने नहीं यार साड़ी गल सुनी। सही गल ये
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਰ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੜ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਟਾਈਟ ਰੱਖੋ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫੱਟੇ ਚੁੱਕ ਕੇ 4200 ਗਾਰਡ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਕਦਮ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਨੇ ਗਾਰਡ? ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੋਹਤਰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਖਣ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਾਰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਯੰਗ ਸੋਲਜਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੰਗ ਸੋਲਜਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੌਮ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮਾ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਆਫ ਰਾਜਾ ਬਟਵਾਲ ਫਰਾਮ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਮਲ ਪਾਰਟੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਮਲ ਪਾਰਟੀ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਮਲ ਸੂਰਤ ਨਮਲ ਦੇ ਮਸਲਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਮਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਚਿਮਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੇਠਲਾ ਪਾਸਾ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ इधर एक मिनट गल सुन आ मैंने कहना आ देना। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਨਾਬ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਮੋਹਤਰਮ ਫੌਜੀ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ